بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن تاکہ آپ کو میری ڈیلی کی اسلامک ویڈیو ملتی رہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اللہ نے دودھ فروش کو نوازا تو اس کی گردن میں سریا آ گیا۔ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے ڈائریکٹر ملک معراج خالد تھے، وائس چانسلر ہی کہہ لیجئے۔ میں نے بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی میں ایم اے انگریزی کے دوسرے سیمسٹر کا طالب علم تھا۔ یونیورسٹی نے فیسوں میں 200% اضافہ کر دیا۔ میں نے ملک معراج خالد کے خلاف ایک مقامی روزنامے میں کالم لکھ دیا۔ میں نے لکھا کہ ایک دودھ بیچنے والا ڈائریکٹر بن جاتا ہے تو اس کی گردن میں سریا آ جاتا ہے اور وہ اپنا ماضی بھول جاتا ہے۔ یاد نہیں اور کیا کچھ لکھا، لیکن وہ بہت ہی نامعقول تحریر تھی۔ اگلے روز میں کلاس میں پہنچا تو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ جناب ایس ایم رؤف صاحب نے مجھے اپنے دفتر میں بلا کر کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا کہ تمہیں ڈاکٹر صاحب نے طلب کیا ہے۔ مجھے خوب یاد ہے جب میں ان کے کمرے سے نکل کر جا رہا تھا تو انہوں نے غصے سے کہا، جینٹل مین گو اینڈ فیس دی میوزک۔ خیر میں ڈاکٹر آفس کی جانب چل پڑا اور رستے میں یہی سوچتا رہا کہ یہ تو طے ہے آج یونیورسٹی میں میرا آخری دن ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آج یونیورسٹی نکالا جاؤں گا تو گھر والوں سے کیا بہانہ بناؤں گا کہ کیوں نکالا گیا۔ وہاں پہنچا تو ڈائریکٹر کے پی ایس اسماعیل صاحب کو بتایا، میرا نام آصف محمود ہے، مجھے ڈاکٹر صاحب نے بلایا ہے۔ مجھے شدید حیرت ہوئی جب اسماعیل کے سپاٹ چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ کہنے لگے، جائیے وہ آپ کے منتظر ہیں۔ لیکن اندر داخل ہوا تو حیرتوں کے جہان جیسے میرے منتظر تھے۔ ملک صاحب اکیلے بیٹھے تھے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، سر میں آصف، آپ نے بلایا تھا؟ آپ ہی نے کالم لکھا تھا؟ جی سر میں نے لکھا تھا، تشریف رکھیے، مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنا ہے۔ اور میں جلتو جلالتو کا ورد کرتے ہوئے بیٹھ گیا۔ کافی دیر یوں ہی گزر گئی۔ ملک صاحب ویلز کی ڈبیاں گھماتے رہے۔ ایک ایک لمحہ اعصاب پر بھاری تھا۔ پھر ملک صاحب نے خاموشی کو توڑا اور کہا، کالم تو آپ نے اچھا لکھا لیکن آپ کی معلومات ناقص تھیں۔ میں صرف دودھ فروش نہیں تھا، میرے ساتھ ایک اور معاملہ بھی تھا۔ میں نے اسی لیے آپ کو بلایا ہے کہ آپ کی معلومات درست کر دوں۔ میں صرف دودھ نہیں بیچتا تھا، میرے ساتھ یہ مسئلہ بھی تھا کہ جوتے نہیں تھے۔ میں دودھ بیچ کر کالج پہنچتا اور سائیکل وہیں کھڑی کر دیتا۔ گھر میں جوتوں کا ایک ہی جوڑا تھا جو والد صاحب کے زیر استعمال تھا۔ اس کا حل میں اور میرے ابا جی نے مل کر نکالا۔ ہمارے درمیان یہ طے ہوا کہ صبح میں یہ جوتے پہن کر جایا کروں اور جب میں واپس آ جاؤں تو یہی جوتے پہن کر ابا جی چوپال میں جا کر بیٹھا کریں۔ اب ڈر تھا کہ سائیکل چلانے سے جوتا ٹوٹ نہ جائے، اس لیے میں انہیں سائیکل کے ساتھ لٹکا لیتا۔ جب دودھ گھروں میں پہنچا کر کالج کے گیٹ کے پاس پہنچتا تو جوتا پہن لیتا، واپسی پر پھر سائیکل کے ساتھ لٹکا لیتا اور ننگے پاؤں سائیکل چلا کر گھر پہنچتا۔ ملک صاحب پھر خاموش ہو گئے۔ یہ دورانیہ خاصا طویل رہا، پھر مسکرائے اور کہنے لگے، سر یہ والی بات تو تم نے ٹھیک کی، واقعی اللہ نے دودھ فروش کو نوازا تو اس کی گردن میں سریا آ گیا۔ بار بار دہراتے رہے، اللہ نے دودھ فروش کو نوازا لیکن اس کی گردن میں سریا آ گیا۔ پھر اسماعیل کو بلایا اور پوچھا کہ کیا قواعد و ضوابط کے مطابق میں فیس میں کیا گیا یہ اضافہ واپس لے سکتا ہوں؟ اسماعیل نے کہا، سر ڈاکٹر کے اختیار میں نہیں ہے۔ کہنے لگے، اختیار میں تو نہیں ہے لیکن اگر میں نوٹیفیکیشن جاری کر دوں تو پھر؟ اسماعیل کہنے لگے، سر آپ نوٹیفیکیشن جاری کر دیں تو ظاہر ہے اس پر عمل تو ہوگا۔ ملک صاحب نے کہا، جلدی سے نوٹیفیکیشن بنا لاؤ، فیسوں میں اضافہ نہیں ہوگا۔ میں کمرے سے باہر نکلا تو اس حکم نامے کی کاپی میرے ساتھ تھی، دل البتہ وہیں چھوڑ آیا تھا۔ ڈپارٹمنٹ پہنچا تو ایس ایم رؤف صاحب نے پوچھا، ہاں کیا ہوا؟ میں نے نوٹیفیکیشن آگے رکھ دیا۔ سر یہ ہوا۔ رؤف صاحب کی آنکھوں میں جو حیرت تھی مجھے آج بھی یاد ہے۔ آج اگر کوئی مجھ سے پوچھے وائس چانسلر کیسا ہونا چاہیے تو میں کہوں گا اسے ملک معراج خالد مرحوم جیسا ہونا چاہیے۔ آپ ملک کے اعلیٰ ترین عہدے پر فائز رہے، جب انتقال ہوا ایک کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔